ڈاکٹر فریہ، سی سیکشن کا رجحان بہت بڑھ چکا ہوا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا مریض خود اس کی وجہ ہے یا ڈاکٹرز؟ کہاں کوئی کاؤنسلنگ کا لیک ہے یا کوئی اپنا آسانی ڈھونڈ لینا، پیشنٹ کے اینڈ پہ آسانی ڈھونڈ لینا یا ڈاکٹر کے اینڈ پہ آسانی ڈھونڈ لینا؟ کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، آپ نے سینسٹیو ٹاپک چھیڑا ہے آج. تو ایسا ہے کہ جو سیزیرین کا رجحان ڈاکٹرز کو بہت الزام دیتے ہیں. بالکل ڈاکٹرز کو الزام دیتے ہیں. میں ابھی بات ہم اس کو ترتیب میں کرتے ہیں کہ کس طرح سے ڈاکٹر پہ الزام آ سکتا ہے. اس کو ترتیب میں لے کے چلے نا، سب سے پہلا قصور جو ہے نا وہ پیشنٹ کا اپنا خود ہے. ٹھیک ہے نا. بہت زیادہ ہمارے دیہاتوں میں اور پیری فری کے لوگ جن کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، یا تو بہت زیادہ مطلب کہ میانہ روی نہیں رکھیں گے، بہت زیادہ یا تو ایکسیسو چیک اپ کرائیں گے. اگر نہیں کرائیں گے تو بالکل کسی مستند ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. دیہاتوں کے لوگ چیک اپ ایکسیسو کراتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ جس میں انڈیوز چیک اپس، مطلب وہ ہم اس پہ علیحدہ ڈسکس کریں گے کہ کتنے چیک اپ ہونے چاہیے، کتنے ضروری، کتنے کمپلسری ہیں. ہم الگ بالکل کریں گے. اننیسیسری چیک اپ ہوں گے، نہیں ہوں گے تو بالکل ہی چیک اپ نہیں ہوں گے. اگر ہوں گے تو کسی غیر مستند ڈاکٹر کے پاس ہوں گے. آپ کی سلیکشن آف ڈاکٹر بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ نے ایک تو مستند ڈاکٹر کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے فرام دی ویری اسٹارٹ آف پریگنینسی، فرسٹ منتھ سے. آپ کی بکنگ ہوگی، بکنگ کے بعد آپ سیکوینس میں چلیں گے. دیکھیں جب آپ کی بکنگ ہوگی، آپ کی کوئی بھی پہلے سے جو ڈیزیز چل رہی ہے پریگنینسی سے پہلے سے آپ کا کیا اسٹیٹس چل رہا ہے. اول تو ہم نے پہلے بھی ایک بار بات کی تھی کہ پریگنینسی آپ کی پلان ہو کے ہونی چاہیے. آپ کی ان پلانڈ آپ پریگنینسی میں انٹر ہی نہ کرو، آپ پریگنینسی کرو ہی نہ. اگر آپ پلان ہو، پلان کا مطلب یہ کہ آپ کی اپنی ہیلتھ ٹھیک ہو، ایچ بی پوری ہو، آپ کو کوئی ڈیزیز ہے تو وہ مانیٹرڈ ہو، بیلنسڈ ہو، چیکڈ ہو، اور وہ مطلب انڈر کنٹرول ہو. شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، وہ پھر آپ نے گاؤں میں سمجھانا تو بہت نہیں. تو اول تو وہ انکنٹرولڈ ان چیکڈ پریگنینسی میں انٹر ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد بھی کوئی چیک اپ نہیں ہے. پھر کسی ڈاکٹر مستند ڈاکٹر کے ساتھ ہی نہیں اٹیچ ہوں گے، اول کسی گائنی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے. اگر آپ سٹارٹ سے کسی ایسے اچھے ڈاکٹر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی شروع سے جو ڈیزیز چل رہی تھی، اگر آپ کو شوگر تھی، اگر آپ کو بلڈ پریشر تھی، چلے مان لیتے ہیں کوئی ڈیزیز نہیں تھی، چلے ایچ بی پہلے پوری بھی تھی پریگنینسی میں، آپ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی، آپ کی باقی نیوٹریشن تھی وہ چل نہیں تھی، وہ آپ کی پوری نہیں ہوئی ہے. ایٹ دی اینڈ آپ کی یہ ساری چیزیں ان بیلنسڈ ہوں گی. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کسی مستند ڈاکٹر کے ساتھ نہیں چلے جنہوں نے مانیٹر کرنا تھا، بیلنس کرنا تھا چیزوں کو، اگر اینڈ پہ جا کے شوگر ان کنٹرول ہو گیا، بلڈ پریشر ان کنٹرول ہو گیا، جس کا بیبی پہ جو افیکٹ آنا تھا وہ آ گیا. اب آپ ایٹ دی اینڈ لینڈ کرو گے، آخری منتھ میں لینڈ کرو گے، تو جو چیزوں کا سائیڈ افیکٹ بچے پہ آنا تھا وہ اگر آ چکا ہے تو اس میں ڈاکٹر کا کوئی رول نہیں ہے کہ وہ آپریشن یا جو بھی ڈیسیژن لے گا وہ اس ٹائم بیبی کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے لیں گے. ٹھیک ہے نا. اس میں ایک مثال ہم لے لیتے ہیں بلڈ پریشر کی، سمپل، کہ اگر کسی کا بلڈ پریشر ان کنٹرولڈ شروع سے ہے نا تو اس کی بچے کی گروتھ کافی پہلے سے متاثر ہونا شروع ہو رہی ہوگی. اس میں بچے کا پانی شروع سے متاثر ہونا شروع ہو رہا ہوگا. ہم دیکھتے کس پر ہے؟ اسکین کے اوپر، الٹرا ساؤنڈ کے اوپر. ٹھیک ہے. ویسے نہیں اندازہ ہو سکتا کسی مریض کو بھی کہ گروتھ ٹھیک جا رہی نہیں جا رہی جب تک وہ چیک اپ کرائیں گے. ٹھیک ہے. اور مستند ڈاکٹر کے ساتھ آپ نے اٹیچ ہو کے پھر لے کے چلنا ہے اس کو. تو اگر تو اس کا لائکر یا پھر بچے کی گروتھ کافی عرصے سے متاثر تھی جو کہ کسی نے ڈائگنوز ہی نہیں کی ہے، تو اگر 8ویں مہینے کے اینڈ پہ 9ویں مہینے کے شروع پہ آئیں گے، پانی ختم ہو گیا، گروتھ کم ہو گئی، تو یہی ایک آدھ ریزن ہوتی ہے. مین جو ریزن ہوتی ہے وہ سیزیرین کی طرف جاتی ہے سب سے پہلے بچے میں. ٹھیک ہے. دیکھیں دوسرا یا تیسرے دفعہ آپشن بہت کم رہ جاتا ہے کہ آپ نارمل کی طرف لے کے جائیں. سب سے پہلے بچے کی دفعہ آپ کے پاس آپشن ضرور ہوتا ہے. میں ہمیشہ سب کو یہ کہتی ہوں کہ پہلے بچے کی دفعہ ضرور کسی مستند ڈاکٹر کے پاس اٹیچ رہیں جو آپ کی پہلے مہینے سے آپ کی جو بھی بیماری بچے میں یا آپ میں جو چل رہی تھی جس نے بچے کو متاثر کرنا تھا، بی پی نے، شوگر نے، آپ کی ایچ بی نے، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں. پھر اسی طرح سے اگر شوگر کو لے لیں تو شوگر میں بھی ایسی ہے کہ بچہ بعض اوقات زیادہ گروتھ کر جاتا ہے، بعض اوقات کم گروتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر کسی کو بیماری ہوتی ہے خون گاڑھا ہونے کی، تو وہ خون ایٹ دی اینڈ ایسے ہوتا ہے کہ اس میں بھی پھر کسی نہ کسی پیرامیٹر کچھ نہ کچھ ہم دیکھتے ہیں جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ خون گاڑھا ہو رہا ہے یا بچے کی طرف سپلائی کم ہو رہی ہے، تو بچے کو کب ہم نے پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، خاص ٹائم دیں گے. تو اس میں آپ کی کاؤنسلنگ بہت سٹارٹ سے ہوتی ہے، نہ کہ آپ یہ سوچو کہ ہم تو 9ویں مہینے کے ڈاکٹر نے ہمیں، اس میں پھر ڈاکٹر کا اب قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اب جو ڈاکٹرز کے اینڈ پہ بات آتی ہے، یہ تو پیشنٹ کے اینڈ پہ تھی کہ وہ شروع میں کسی اچھے ڈاکٹر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوئے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سلیکشن آف ڈاکٹر بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ مستند ڈاکٹر تو ہو گیا، لیکن آپ نے فرسٹ بیبی کی دفعہ میں ضرور لوگوں کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس رہیں، لازمی ریگولر رکھیں. ایک تو ریگولر رہیں اور کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس رہیں جو رسک ٹیکنگ بھی ہو. ٹھیک ہے. رسک بھی لے، نالج بھی پورا ہو. ٹھیک ہے. مستند ہو، ڈگری ہولڈر ہو، اور رسک ٹیکنگ بھی ہو. کئی لوگ ہوتے ڈر جاتے ہیں. اکثر ریویو لے لینا ڈاکٹرز کا کہ یہ ڈاکٹرز کے بارے میں اچھا فیڈ بیک لوگ دے رہے ہیں. جی بالکل. اس میں جس میں جو رسک ٹیکنگ ہو، رسک ٹیکنگ کیا ہے کہ جن کے بارے میں کم سے کم یہ علاقے میں مشہور ہو کہ یہ اچھا. مجھے اچھا ڈاکٹر آئیڈینٹیفائی کیسے کریں، یہ مجھے
مجھے بتائیں. اچھا ڈاکٹر یہ آئیڈینٹیفائی ایسے ہوگا کہ جو اچھی گائنی کی ڈاکٹر آئیڈینٹیفائی کیسے کہ جو آپ کے جو چیک اپ آپ کے انڈیو نہ کروا رہے ہوں, آپ کو انڈیو نہ بلا رہے ہوں, اور پروسیجرز آپ کے انڈیو واقعی میں نہ کروا رہے ہوں. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, بہت ہمارے سینئرز بھی ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو انڈیو سیزیرین کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں, سارے ڈاکٹرز بھی برابر نہیں ہیں, کچھ لوگ واقعی میں انڈیکیشنز پہ کرتے ہیں. تو یہ آپ کو کچھ نہ کچھ نارمز پتہ ہوتی ہیں اپنے ارد گرد کی کہ اچھا اس ڈاکٹر کا امیج کیا ہے, کہ ٹوٹل جو انڈیکیشن سے ہٹ کے کرتے ہیں کہ مطلب کہ واقعی میں اگر تو دوسرا تیسرا سیزیرین اس کے پاس گیا ہے تو پھر تو وہ سیزیرین ہی کریں گے. ہاں پہلے بچے کی دفعہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ڈاکٹرز بھی رسک نہیں لیتے ہیں. بہت زیادہ جو بیزی ڈاکٹر ہے نا, جن کے پاس بہت رش ہے, ٹھیک ہے نا, اگر کوئی فرسٹ پریگنینسی میں ان کے پاس جا رہے ہیں نا, تو یہ تھوڑی سی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ آپ کے نارمل کا ویٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. جیسے عبید ہے, عبید کی ایگزامپل لے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو بہت بیزی ڈاکٹر ہے, اگر اس کی پیشنٹ پرائمی ہے, فرسٹ بیبی ہے, وہ اس کے پاس بکنگ پہ چل رہی ہے اور ان کا 9 منتھ ہے, تو وہ ٹیکنیکلی ان کو کئی لوگ پہلے کروا لیتے ہیں سیزیرین, ٹھیک ہے نا. تو اس کا بنتا ایسے پیشنٹ کا انتظار بنتا ہے, کیونکہ میں خود بیزی ہوں, میں چاہوں گی کہ میں عید کے اوپر میری پیشنٹ ایسے لینڈ نہ کرے. میں نہیں ایسے کرتی ہوں, میں مثال دے رہی ہوں کہ ڈاکٹرز ایسے کر لیتے ہیں. تو اس طرح کا ڈاکٹرز کو بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن 100% ڈاکٹر حضرات ایسے نہیں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھار ایسا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کے پاس آپشن ہے نا, آپ کے پاس آپ کائنڈ آف آپشن تو نہیں کہ پورے شہر میں ایک ہی ڈاکٹر تو نہیں ہے. آپ کسی ایسے بزی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہے. پرائمری کے لیے آپ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس رہیں جو آپ کو 1-to-1 کیئر دے سکے, جو آپ کی ایمرجنسی میں آپ کو اویلیبل ہوں, جن کے پاس پتا ہو کہ اگر وہ نارمل آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ نارمل کے لیے رسک لے سکتی ہیں. کچھ ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں جو بالکل رسک نہیں لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ نارمل کے اوپر تھوڑا سا اپنی پریکٹس پہ رسک لینا ہوتا ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے, بچے کی دھڑکن خراب ہو جاتی ہے. سیٹ اپ پہ آپ کے پاس ساری ارینجمنٹ ہو, بچے کی دھڑکن مسلسل چیک کرنے کی ارینجمنٹ ہو, تاکہ اگر دردوں کے دوران بھی بچے کی دھڑکن خراب ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر فریہ, اچھی نرسری ہونا اس کی مجھے اہمیت بتائیں. کہ ایک ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر دیکھ کر نا انہوں نے وہاں پہ نارمل کروا دیا, ٹھیک ہے, یا آپریٹ کروا دیا. ناٹ اونلی نرسری, ہمیں ایک پیڈیاٹیشین موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ اس کی اہمیت اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, کہ اصل اہمیت ہے کہ آپ کا سیٹ اپ بھی اچھا ہو اور آپ کے جو پرائمری بچہ کا ڈاکٹر فرسٹ 20 منٹس میں ایک پیڈیاٹیشین آپ کے ساتھ موجود ہو. آپ ایسی جگہ پہ سیزیرین کرائیں جہاں پہ ایک نیونیٹولوجسٹ پیڈیاٹیشین آپ کے ساتھ اسٹینڈ بائی ہوں, تاکہ وہ اسی ٹائم پہ جو ان کی بیبی کی سکشن یا جو بھی ہے وہ بیبی کو لائف لانگ متاثر کرے گی. ٹھیک ہے, اس کے اندر کی سکشن یا جو بھی اس کے اندر سیکریشن ہے, انفیکشن ہے, وہ اسی ٹائم اس کو دیکھیں گے. باقی اور بہت ساری چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں جو اس کی لائف کو ایون متاثر کر سکتی ہیں اور اس ٹائم کی ہیلتھ کو متاثر کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. باقی جو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ سیزیرین کے لیے جو ریٹ زیادہ بڑھ رہا ہے, ایک اور جو میجر وجہ ہے, جو آج کل ہم لوگ جو سبھی ہیں نا, برگر گرلز اور بوائز اور ممی ڈیڈی بچے ہیں نا, ایون ہمارے پاس پیشنٹ جو آتی ہیں نا, مائیں میری بچی کا تو آپریشن کر دو, ایک کو نہیں سنبھالیا جانا, ٹھیک ہے نا, ایک کو نہیں برداشت ہونا. ابھی میں تو نہیں کہتی ہوں اما تسی درداں دے بغیر کیتا سی, مطلب آپ لوگ خود مائیں جو پہلے خود کرتی ہوتی تھی نا, میں ان کو کہتی ہوں پہلے دن سے سمجھاؤ, ایزی گوئنگ کرتی ہے, ایزی گوئنگ, اس سے نہیں برداشت ہونا, اس کو کر دو, اس کا آپریشن کر دو ڈاکٹر صاحب, اس سے نہیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی اماں اس کی پرائمی ہے, اس کا ویٹ کریں, پہلا ایگزیکٹلی آپ اس کو مینٹلی کیوں پریپیئر کرے ہو کہ شی کین ناٹ ڈو. دیکھیں اس ٹائم نہیں آپ نے سمجھانا, آپ نے بچے کو پہلے دن سے سمجھانا ہے کہ آپ نے ایک مطلب مدر بننے جا رہے ہو, اپنے آپ کو کریجیس رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ایٹ دی اینڈ اپنی بالکل ساری انرجی نہیں, مجھ سے تو کچھ ہی نہیں ہو رہا. پہلے ماؤں نے بھی 10 عورتیں ساری سمجھائیں, اس ٹائم بھی سمجھائیں, پہلے دن سے سمجھائیں, نہ کہ اس ٹائم پہ ڈاکٹر پہ بھی سوار ہو جائیں. بالکل. پھر ڈاکٹر کا ڈیسیژن بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یہ اتنا کہہ رہی ہے کہ خدا نہ خاصا کوئی مسئلہ ہو گیا میرے اوپر بات آئے گی, ٹھیک ہے نا. یہ کیونکہ آبسٹیٹکس ایک انپریڈکٹیبل ہے, بچی دھڑکن ہے نا, اور دھڑکن اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اس بچے کی روح نے دنیا میں نہیں آنا تو وہ آپ کے ذمہ لگ جائے گی. بالکل بالکل, ٹھیک ہے نا. تو ہو سکتا ہے اس بچے کی روح نے ویسے دنیا میں نہیں آنا اور وہ دردوں میں آپ کے ذمہ لگ جائے گی, تو پھر آپ کہیں گے ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں تو سیزیرین کریں بس. پھر ایسا ہی